الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موشن آف تھینکس پر بولنے کا موقع دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی ریلیونٹ رہتے ہوئے بات کروں اور اس ایوان کا وقت ضائع نہیں کروں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ جس طریقے سے آپ ایوان کو چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ آپ ایوان میں جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کریں اور بہت احسن طریقے سے آپ چلا رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنی جماعت کی جانب سے کہ اس حوالے سے ہمارا پورا تعاون سر آپ کے ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایوان کو بالکل اسی طریقے سے چلائیں کہ جیسا آپ کا حق ہے اور اس پارلیمنٹ نے آپ کو اختیار دیا۔ اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے میں تقریر میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں مبارکباد دیتا ہوں صاحبزادہ فضل کریم صاحب کو کہ جس خوبصورتی سے انہوں نے یہاں اپنی تقریر میں اس موقف کو رکھا جو پاکستان کی خاموش اکثریت کا اصل موقف ہے، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس جرت مندانہ طریقے سے اور دلیری سے اور حوصلے سے اور صبر و تحمل سے میرے جد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس ہاؤس کو، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے میرے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک ایسا اسلام اس پاکستان پر ٹھوسنے اور تھوپنے کی کوشش کی جو شاید پورے پاکستان کو منظور نہیں ہے۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، صدر محترم آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے صدر ہیں کہ جن کو یہ موقع ملا کہ وہ ایک سال کے اندر 2 بار پارلیمنٹ سے خطاب کریں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں صدر پاکستان کہ گزشتہ مرتبہ بھی انہوں نے ایک بہت ہی کمپریہنسو تقریر کی پارلیمنٹ میں، اور اس مرتبہ بھی پوری کوشش کی انہوں نے کہ پارلیمنٹ کو ان تمام آؤٹ لائنز سے فراہم کی جائیں کہ جس کی پارلیمنٹ کو شدید ضرورت ہے۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، میں یہاں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نہ صرف صدر پاکستان ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو یقیناً اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے کو چیئرمین بھی ہیں، تو لہٰذا جو کچھ بھی انہوں نے اپنی اس تقریر میں فرمایا وہ نہ صرف بائنڈنگ ہے اس پارلیمنٹ پہ بلکہ حکمراں جماعت پر بھی ان کا فرمایا ہوا بائنڈنگ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی صدر پاکستان نے اپنے اس خطاب میں فرمایا ہے گزشتہ خطاب کی طرح حکومت منوان ان کے خطاب کی روشنی میں اپنی پالیسیز کو آئندہ سال کے لیے مرتب کرے۔ میں اپنی بات میں صرف 7 نکات پر بات کروں گا، صرف 7 نکات پر کہ جو صدر پاکستان نے اپنی اس تقریر میں فرمائے۔ میں پڑھنا چاہوں گا صدر پاکستان کی تقریر کے مختلف حصوں کو، مجھے یقین ہے کہ آپ کی ذات گرامی مجھے اس بات کی اجازت دے گی۔ صدر پاکستان فرماتے ہیں، ان کا پہلا جملہ کہ پارلیمنٹ کی تمام سیاسی قوت کا ماخذ، پارلیمنٹ تمام سیاسی قوت کا ماخذ ہے، ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی ہماری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے بالادست ہونے کے یقین سے ہی میثاق جمہوریت کا پودا پھوٹا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں صدر مملکت کا کہ جو اس پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، مگر اب شاید جب صدر مملکت نے یہ تقریر کی تھی تو شاید اس وقت لوگ بھی پارلیمنٹ کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا احترام گئے دنوں کی بات ہو چکی ہے جناب ڈیپٹی اسپیکر۔
لوگ ہماری اس پارلیمنٹ کو کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے کھلے عام غیر شرعی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں. ہمارے آئین کو جو شاید اس وقت کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے اولین سربراہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے 73 کا آئین اس پارلیمنٹ کو دیا تھا, جس میں پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں. گو کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے, مگر ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے دیا. آج لوگ اس آئین کو بھی غیر شرعی کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی گئی. پارلیمنٹ اب بالادست نہیں رہی. پارلیمنٹ اس ریزولوشن کے بعد بے دست و پا ہو گئی ہے. گئے دنوں کی باتیں ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی. آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اس ریزولوشن پر دستخط کرنے کے بعد ہاتھ کاٹ کے آپ نے طالبان کی جیبوں میں رکھ دیے اور لیجیٹمائز کیا آپ نے, لیجیٹمائزیشن آف طالبانائزیشن کی. آج لوگ باتیں کر رہے ہیں یہاں پر کہ بنیر میں طالبان آ گئے, سوابی میں طالبان آ گئے. جب ریزولوشن کے حق میں تقریریں کر رہے تھے, جب بوجھ اٹھانے کی باتیں کر رہے تھے, تو کہاں تھی آپ کی یہ عقل, کہاں تھا آپ کا یہ ویژن جب ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے ہمارے خدشات ہیں, یہ یہاں نہیں رکنے کے, نہیں ہتھیار ڈالنے کے. مگر ایک نہیں سنی گئی. سب نے ہمارے خلاف باتیں کی, ہمیں مختلف الخیال قرار دیا گیا, ہمیں مختلف ملکوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا. مگر صورتحال آج کھل کھل کر سامنے آ رہی ہے, چہروں کے نقاب اتر رہے ہیں. کیا موقف تھا لوگوں کا؟ یہ پارلیمنٹ گواہ ہے. اس کا ہاؤس کا ریکارڈ نکلوائیے اور ایک ایک تقریر لیجئے ایک ایک لیڈر کی. کیا کہا تھا اس نے یہاں اس دن جس دن ریزولوشن پاس کی جا رہی تھی؟ آج موقف تبدیل کرتے جا رہے ہیں. جب پارلیمنٹ کو بے دست و پا کر رہے تھے اس وقت کسی نے نہیں سوچا, اور ہم سے یہ توقع کی گئی کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر ریزولوشن سائن کریں, اور جب ہم نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں متون قرار دیا گیا. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے, اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے, تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے. اور کہا آنکھ کا برتاؤ بدل دیتا ہے, کہا آنکھ کا برتاؤ بدل دیتا ہے. ہنسنے والے تجھے آنسو نظر آئے کیسے, اور گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے, گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے. پہلے یہ طے ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے. جناب ڈیپٹی اسپیکر, آپ کی عدلیہ غیر شرعی ہے. بڑے لانگ مارچ کیے گئے تھے, بڑے دھرنوں کی باتیں کی گئی تھیں, سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب کو بحال کیا گیا. آج وہی سپریم کورٹ غیر شرعی قرار دی جا رہی ہے, وہی تمام ہائی کورٹس غیر شرعی قرار دیے جا رہے ہیں, وہی سارے ججز کافر قرار دیے جا رہے ہیں, وہی سارے وکیل کافر قرار دیے جا رہے ہیں, آپ کافر قرار دیے جا رہے ہیں, میں کافر قرار دیا جا رہا ہوں, اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. جناب ڈیپٹی اسپیکر, رولنگ چاہوں گا میں آپ کی اس بات پر کہ مجھے بتائیے کہ 1973 کا آئین غیر شرعی ہے, مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ غیر شرعی ہے, مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ غیر شرعی ہے. میری ہدایت اور رہنمائی فرمائیے کہ ہائی کورٹ غیر شرعی ہے. مجھے بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ اور اس میں یہاں بیٹھے ہوئے ارکان کافر ہیں, یا مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے, ہم فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی اور آج بھی اپنے موقع پر دیدہ دلیری سے قائم ہیں, ہم کافر ہیں. اور اگر ہیں تو پھر ہماری نشستیں اقلیتوں کے ساتھ کیجئے جناب ڈیپٹی اسپیکر, کیجئے ہماری نشستوں کے ساتھ, یا پھر اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو کرائیے ہمارے حلقوں میں دوبارہ الیکشن, یا کہیے اپنی زبان سے کہ نہیں ہے ہم کافر, نہیں چاہیے ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ اس بات کا, نہیں چاہیے. اور میرے ساتھ اس دن ایاز امیر صاحب بھی